إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اس خوش نصیب انسان کا تذکرہ ہوا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اچھے کام کرتا ہے، اور صرف لوگوں کو ہی تلقین فرما برداری کی نہیں کرتا بلکہ خود اپنے متعلق کہتا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تو اللہ کی فرما برداروں میں سے ہوں، مجھے تو میرا رب جو حکم دے گا میں اس کے مطابق کروں گا. آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں جو مظاہر قدرت کی بعض ایسی چیزیں جو ظاہر ہیں وہ بجائے اللہ کو سجدہ کرنے کے ان کو کرتے ہیں. جس طرح سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں اور بے شمار چیزیں. اگر کسی درخت کو مقدس سمجھ لیا تو اس کے سامنے سجدہ کر دیا، اگر کسی قبر کو اس کی تعظیم کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدہ کر دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ صرف پرانے زمانے کے مشرکوں کافروں کی عادت نہیں تھی، آج بھی بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ بھی یہی کرتوتیں کرتے ہیں. سجدہ کر کے کہتے ہیں جی یہ سجدہ عبادت کا نہیں تعظیم کا ہے. سجدہ تعظیم کا ہو یا کوئی بھی ہو، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے کرنا حرام ہے. انسان شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ کفر کی موت مرے گا، وہ انسان اسلام کی موت نہیں مرتا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے دن اور رات نشانیاں ہیں. یہ خود اپنی رات بھی اپنی طاقت خود نہیں رکھتی اور دن بھی نہیں. اگر رات کے اندھیرے اس کے اپنے بس کے اندر ہوں تو یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ دن طلوع ہو. اور اسی طرح دن کی روشنی بھی اپنی روشنی کی مختار نہیں ہے. جب تک اللہ چاہتا ہے روشنی رہتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ بھی محتاج ہیں دونوں. اسی طرح سورج اور چاند
یہ بھی اگر سورج جو ہے اس کی اپنی قوت ہوتی تو یہ اپنی روشنی ہمیشہ بکھیرتا، دوسری کسی کو نہ آنے دیتا، لیکن اللہ چاہتا ہے تو یہ طلوع ہوتا ہے، جب چاہتا ہے غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں کو دیکھ کے انہیں خدا سمجھ لیتے ہیں، ان کی عقل پہ ماتم کر رہے ہیں۔ کہا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے رات دن سورج اور چاند ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ کس کو کرو؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کی سب اس کی فرما بردار ہے۔ آپ دیکھیں آج کل رات ہر دن 1 منٹ بڑھ رہی ہے، دن ہر دن 1 یا 2 منٹ گھٹ رہا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت ہے کہ ان وقتوں کو روک لے؟ تو جس کے کنٹرول میں یہ سب کچھ ہے، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ، سجدہ صرف اسے کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کرنے کی نیت رکھتے ہو یا عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت صرف اللہ کی ہے۔ پھر فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر تم اللہ کی عبادت پہ تو تکبر کرتے ہو، باقی ہر مڑی پہ اپنا سر جھکاتے ہو، اگر تکبر کرو گے تو اللہ کو تمہاری عبادت کی پرواہ نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، جو اللہ کے پاس اس کے فرشتے ہیں نا، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ صبح اور شام اس کی تسبیحات کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ کبھی بھی نہیں اکتاتے۔ اب دیکھیں ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اگر ایک وقت چند منٹ نماز لمبی ہو جائے تو اکتا جاتے ہیں، اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ایک وقت کے بعد اکتا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جمعے سے پہلے جو شخص آئے وہ جو اس کے مقدر میں ہے نماز پڑھے، جب اکتاہٹ محسوس کرے بیٹھ جائے، یعنی انسان کی فطرت ہے، یہ ہمیشہ نہیں ایک کام کر سکتا، اکتا جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، جو اللہ کے پاس اس کے فرشتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں دن بھی اور رات بھی، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ اس پہ ذرہ برابر نہیں اکتاتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں تم دیکھتے ہو اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ زمین سخت اور بنجر ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، جب اللہ رب العزت آسمان سے اس پہ پانی اتارتا ہے تو لہلہانے لگتی ہے، وَرَبَتْ، پھول جاتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، اللہ وہ ذات پاک ہے جو اسی طرح زندہ کرے گا مردوں کو۔ ان الذی احیاها، اللہ اسی طرح اس کو زندہ کرتا ہے، لمحیی الموتى، اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کر لے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، کسی انسان کی تعظیم کے لیے جھکنا، رکوع کرنا یا سجدہ کرنا،
یا مظاہر قدرت زمین و آسمان میں جو پھیلے ہوئے ہیں اس میں سے کسی کے سامنے تعظیماً سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے؟ جس نے زمین و آسمان اور ہر چیز کو بنایا ہے۔ جھکنا ہے تو اس کے سامنے جھکنا ہے۔ اپنے دل میں تعظیم کسی کی بنانی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی۔ یہ جو کہتے ہیں نا ادب کے نام پہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا، ادب کا معنی یہ ہے کہ آپ اخلاق سے کسی سے بات کریں۔ ادب یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھٹنوں کو چھوئیں، ادب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں، ادب یہ نہیں ہے اس کے سامنے سر جھکائیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں صرف اپنی گردن کو اپنی ذات کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مسلمانوں کا لشکر ایران کی فوجوں کے ساتھ لڑ رہا تھا تو مسلمان کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے تھے، جبکہ ایران یا روم کے حاکموں کے سامنے ان کی رعایا سجدہ کرتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب مسلمانوں کا وفد آیا انہوں نے کہا یہ جھکتے نہیں، انہیں جھکانا ہے بادشاہ کے سامنے۔ انہوں نے جو بادشاہ کے لیے دربار خیمہ بنایا اس کا دروازہ بالکل چھوٹا لگایا کہ چلو ایسے نہیں جھکیں گے تو دروازے میں داخل ہونے کے لیے تو نیچے ہوں گے نا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مومن کو اللہ بڑی بصیرت دیتے ہیں، اور جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ بادشاہ کا دربار ہے اور اس کا دروازہ اتنا چھوٹا۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ ہمیں جھکانے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے دروازے کی چوکھٹ کو اوپر سے پکڑا، پہلے ٹانگیں اندر داخل کی، پھر اندر چلے گئے۔ اور یقین مانیے میں ایک دفعہ کچھ ایک جگہ ہے جنوبی پنجاب میں، وہاں گیا تو مجھے وہاں ایک ساتھی کہنے لگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو قبر کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے وہاں دیکھا تھا۔ اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ یہ انسان ہے، اور انہوں نے مزارات جو ہیں اس کے دروازے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے تھے کہ جو بھی آئے اگر نہیں بھی جھکنا چاہتا تو جھک کے اندر جائے۔ یہ شیطان نے خباثتیں انسان کو سکھائی ہیں کہ انسان اللہ کے سامنے نہ جھکے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وقتوں میں 3 کام نہ کرنا۔ ایک جب سورج نکل رہا ہو، ایک جب سورج نصف النہار پہ ہو، ایک جب سورج ڈوب رہا ہو۔ 3 کام کون سے کرنے نہیں کرنے؟ کہا نماز نہیں پڑھنی، جنازہ نہیں پڑھنا، اور اپنی میتوں کو ان 3 وقتوں میں دفن نہیں کرنا، اس وقت کو گزار کے کرنا۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان وقتوں میں شیطان اپنے دونوں سینگوں کے ساتھ سورج کے سامنے ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے ان ممنوع وقتوں میں سجدہ نہیں کرنا۔ اور جنازے میں بھی انسان اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ رب العزت سے اپنی میت کی مغفرت کی التجائیں کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میرے لیے۔ تو کہا ان وقتوں میں ان کاموں کو نہیں کرنا۔ جس کام میں ذرہ برابر بھی شک ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی تعظیم کا پہلو نکلتا ہے وہ نہیں کرنا۔ لوگ ہمارا نام کیا رکھتے رہے، ہم صرف تعظیم کریں گے تو اپنے رب کی کریں گے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اطاعت کا حکم ہے کہ ان کی بات کو نہیں بات کو ہمیشہ ماننا ہے، ان کی بات کو رد نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔